قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ شیعہ بھائیوں کا کوئی پروگرام ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی جشن ہو تو بندہ جا کے کہے نا درود پڑھو تو وہ سمجھتے ہیں سنی ہے، اور سنیوں کے پروگرام میں بندہ کہے نا صلوات تو وہ سمجھتے ہیں شیعہ۔ حالانکہ ہم نے درود بھی شیعہ سنی کر دیا۔ درود جو ہے، درود تو اردو کا لفظ ہے یار، صلوات جمع کا صیغہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کو جمع کریں تو صلوات بنتا ہے۔ میں نے چند ضروری باتیں آپ کی محبتوں کی نظر کرنی ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ جانتے ہیں مجھے میں کون ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک اور بات ہے، ذرا درود تو پڑھیں۔ اچھا، میں نے اس کی ذرا ایکو بند کریں تاکہ سمجھ آئے ذرا۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ درود پڑھیں، آپ کو، آپ نے آگے اللہ کو کہہ دیا تو پڑھ، نہیں سمجھے؟ اچھا، کوئی درود ہو، چاہے وہ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں۔ جب محمد اور آل محمد پہ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث جب درود پڑھتا ہے تو یہ وہ عبادت ہے میرے دوستو بزرگوں جو قطعی القبول ہے۔ میں سادہ کرتا ہوں، یعنی جو ہر حال میں اللہ قبول کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی عبادت اور نہیں جو قطعی القبول ہو۔ کسی نمازی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کی نماز قبول کر لی۔ قرآن پڑھیں، فویل للمصلین۔ قرآن کہتا ہے بے شمار نمازی ایسے ہیں، اگر ریا آ گئی تو نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ بے شمار روزہ دار ایسے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا۔ بے شمار حاجی ایسے ہیں، ان کو سفر کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی فقط ایک ہی عبادت ہے جو چور پڑھے اس کی بھی قبول، حاجی پڑھے اس کی بھی قبول، زاہد پڑھے اس کی بھی قبول، عابد پڑھے اس کی بھی قبول، ملا پڑھے اس کی بھی قبول، مفتی پڑھے اس کی بھی قبول۔ درود ہے قطعی القبول۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ عبادت جب کرتا ہے تو اس عبادت میں ہوتا ہے، یعنی اس عبادت کا فاعل بنتا ہے۔ توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیں۔ فرض کرے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بن جاتا ہے نمازی، یعنی فاعل بن گیا نا، وہ نماز میں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ بن گیا صائم، وہ روزے میں ہے۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بن جاتا ہے عابد۔ اگر کوئی زہد اختیار کرتا ہے تو بن جاتا ہے زاہد۔ اگر کوئی حج کرتا ہے تو بن جاتا ہے حاجی۔ کوئی سخاوت کرتا ہے تو بن جاتا ہے سخی۔ لیکن جو درود پڑھے درودی نہیں۔ ہوئے مولا، بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی۔ نماز میں تھا، روزے میں تھا، حج میں تھا، عمرے میں تھا، قیام میں تھا، رکوع میں تھا، سجود میں تھا۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو
تو تو نے کہا تو نکل. درود میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہی نہیں. درود کوئی بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا. مولا جب ہم درود میں ہے ہی نہیں تو پھر پڑھے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ، معصوم ہستیوں پہ. تم پڑھو گے. اپنا گریبان دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اوقات دیکھ، ذات دیکھ، پرسنالٹی دیکھ، زبان دیکھ. تو پڑھے گا تو مولا کیا کرے؟ فرمایا محمد اور آل محمد پہ کوئی ایرا گیرا ڈائریکٹ براہ راست درود پڑھ نہیں سکتا. جب تم نے پڑھنا ہو تو مجھے کہا کرو، میں ان کی شان کے مطابق میں درود پڑھوں گا. جو سادات بیٹھے ہوئے ان کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، مفتی جی اور نہ لڑائی کر، نہ جھگڑے کر، نہ گولیاں چلا، نہ فتوے لگا، آ میری طرف، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. جو اللہ محمد اور آل محمد پر ڈائریکٹ کسی ایرے گیرے، کسی نتھو خیرے کو ڈائریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کر دے؟ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے. ذرا پڑھو درود. فقط محمد اور آل محمد پہ درود ہے. اچھا میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چودھری اسلم صاحب کے پاس جا کے پراپوگنڈا نہ کرے. اگر اس کو اللہ نے علمی جرأت سے نوازا ہے تو مجھے ملے. میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا. سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا. آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. اور سنو یار، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. سنیت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. یہ المیہ اس امت کا، اس قوم کا کتب حدیث پڑھ کے دیکھے، کتب تفاسیر پڑھ کے دیکھے، کتب سیر پڑھ کے دیکھے، کتب فقہ پڑھ کے دیکھے. جس نے اہل بیت کی عظمت کا، ان کی افضلیت کا، ان کی فضیلت کا پرچم علم بلند کیا ہے، یار لوگوں نے اس پہ فتوے جڑے ہیں. نہیں لگائے؟ بولو یار. شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اور آخر کافر ہو گیا. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں. چوک میں کھڑے ہو کے یار لوگ کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو. چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں. بڑی عجیب بات نہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. اہل بیت کے گھر خوشی ہو تو خوشیاں منائے شیعہ، 3 شبان اور جشن منائے شیعہ، کمکمے لگائے شیعہ، جھنڈے لگائے شیعہ، لنگر تقسیم کرے شیعہ، محرم میں آنسو بہائے شیعہ، اور تو چوک میں کھڑا ہو کے کہ میں مانتا ہوں اہل بیت کو. حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟
اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق کو توڑنا ہوگا، واسطہ توڑنا ہوگا، اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا ہوگا، واسطے ختم کرنے ہوں گے، رشتے توڑنے ہوں گے۔ یہ دو رنگی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ اچھا، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، جو یار لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں لٹھ لے کے، میں نے کوئی نئی حدیثیں گاڑ لی ہیں؟ کچھ نہیں کیا، میں نے ایک ہی کام کیا، واللہ باللہ تاللہ، جو ہماری کتب اہل سنت میں اہل بیت کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے۔ یہ تو کوئی ڈویلٹی نہ ہو سکتی کہ اہل بیت سے بھی بندہ محبت کے دعوے کر لے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے نہ چھوڑے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، اکو ہی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ جب تک اہل بیت ہی تیرا دوستی اور دشمنی کا معیار نہ بن جائے، تب تک چوک میں کھڑے ہو کہ یہ دعویٰ نہ کرنا میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ وہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے یار۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کن کو مانتا ہے، ان کی گفتار سے، ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کن کو مانتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں جی رشتہ داریاں بڑی خاص چیز ہوتی ہے، فلاں کا یہ رشتہ حضور سے، فلاں کا یہ رشتہ حضور سے، فلاں کا یہ رشتہ حضور سے۔ میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری کے ساتھ ماننا بھی اس طرح جائے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اگر فقط رشتہ داری پہ آپ نے اترانا ہے تو بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولو یار، سمجھ تو آ رہی ہے؟ اب بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، قرآن نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ اب کدھر گئی رشتہ داریاں یار؟ اور قرآن پڑھیں، بے شمار انبیاء گزرے ہیں جن کی ازواج اور بیویاں یار، وائفز آف دی پروفٹس، انہوں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہنمی۔ یہ رشتہ داری کا چورن تیرا بکنے والا نہیں، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون، اصابر کے منہ کالے ہوں۔ مولوی جی، بن حب حیدر جنت کوئی نہیں جاسی، بن حب حیدر جنت کوئی نہیں جاسی، کیا سورے کیا سالے ہوں۔ رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتہ داری کے ساتھ مانا بھی جائے، تو مانو اس طرح جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا خاص نکتہ ہے، آپ کی میں محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جو یار لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، میں ایک سوال کرتا ہوں، چلو ہم بن گئے شیعہ، امام ابو حنیفہ تو سنی ہے نا، ساتھ دینا آپ نے میرا۔ یہ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں لائیو جا رہی ہے، میری طرف سے باہر نکل کے اعلان کر دے، کسی کو میری گفتگو کا ایک حوالہ بھی چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا، ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم تو میدان والے ہیں، ہم تو حیدری ہیں، حیدری ہوتا ہی وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے، جس کا تعلق حیدر کے ساتھ ہے
وہ قرار سے فیض لیتے ہیں، فرار سے نہیں۔ میری گفتگو کسی کو مسئلہ ہو، امام ابو حنیفہ ہمارے ہاں اہل سنت میں ان کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی یار، دیوبندیوں کے بھی امام، سنیوں، رضویوں، بریلویوں کے۔ یہ رضوی احمد رضا صاحب سے ہے، میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں نا، رضوی آپ بھی تو ہیں نا، آپ تو امام معصوم کی وجہ سے ہے نا۔ یہ احمد رضا خان بریلی شریف والے، ان کی نسبت سے ہیں رضوی۔ رضوی بھی مانتے، بریلوی بھی مانتے، سنی بھی، دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کو۔ پتہ نہیں کیسا مانتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں لولم سنتان حالکا نعمان، وہ کہتے ہیں 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے نا، امام باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کی، اگر ان کے مسلح نہ بچھائے ہوتے، ان کے صحن میں جھاڑو نہ لگائے ہوتے داڑھی سے، ان کے لوٹے نہ بھرے ہوتے، تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے تھے 2 سال۔ لوگ کہتے کیوں مذاق کرتے، وہ کہتے میری عمر ہی وہ ہے جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئی۔ یہ جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی، یہ ان کی فقہ نہیں، وہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے، ان کی نہیں۔ ان کا تو جنازہ جیل سے نکلا ہے، نہیں سمجھ رہے۔ وقت کی جو حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ امام کے خلاف بیان دو، تمہیں چیف جسٹس بنا دیتے، تجھے مفتی اعظم بنا دیتے۔ آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس عہدے پہ جو اہل بیت اطہار کے حسد اور بغض میں مجھے ملے۔ جنازہ جیل سے نکلا ہے سنیوں، مجھے بتاؤ پھر ابو حنیفہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ امام مالک جو تھے، یہ سنیوں کے دوسرے فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ وہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، پاک بی بی کی افضلیت کے قائل تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے، وہ رافضی ہو گئے کہ وہ بھی سنی رہے۔ امام احمد بن حنبل، یہ پوری سنیت جس ستون پہ کھڑی ہے نا، سنیت کی عمارت، اس ستون کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ ہمارے ہاں شیخین، امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں شیخین، جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ ایک اور ان کی نسبت بتاتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا تصوف میں بڑا بلند مقام ہے، جو ان کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ اگر میں سنیت کی عمارت سے امام احمد بن حنبل کو نکال دوں نا، ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ آج تجھے بتاؤں امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل علی کے پہلے نمبر والے تھے، چوتھے نمبر والے نہیں تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں، امام احمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھ کے وہ تو سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے۔ امام شافعی سنیوں کے چوتھے فقہ کے امام، جائیں ذرا مصر جائیں، سعودی عرب جائیں، امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے مفتی گردن چکا دیں گے۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ لکھا ہے حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جملہ سنیے گا، جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ لو جی شافعی بھی گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفدن و اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض۔ آپ لکھا اگر علی کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی، تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، ایسا عقیدہ رکھ کے مولوی صاحب امام شافعی بھی سنی رہے کہ شیعہ ہو گئے؟ یہ داتا گنج بخش علی جویری یار، وہ یار آپ کے لاہور کے پکے سنی ہیں نا، بولے ہیں، پڑھے ان کی کشف المحجوب، لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے
جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. ہوئے ہوئے یارو وہ سنی رہے, یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو پکے سنی ہے نا, اور مولوی ان کو ذرا پڑھ مار تو صحیح. وہ لکھتے ہیں شاست حسین, بادشاہست حسین, دی است حسین, دی پناست حسین. گالی مک گئی. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی, دین کو پناہ دینے والے, سہارا دینے والے, دین کی بنیاد, فاؤنڈیشن, آغاز, اوریجن, مبدا, جڑ, روٹ, بگننگ حسین ابن علی. یارو وہ یہ عقیدہ رکھ کے سنی رہے. اچھا کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی دیوبند ہو, کوئی اہل حدیث ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی پروفیسر ہو, جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں مولوی صاحب کو یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا, یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے. اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بوتربی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اپنے سنی بھائیوں کو جملہ کہنے لگا ہوں, حضرت جی اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ, تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. اور کوئی امام بنا اس گھر سے, کوئی صوفی بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی کتب بنا اس گھر سے, کوئی ابدال بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, ولایت ملی اس گھر سے, فصاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, قوت ملی اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر سے, امامت ملی اس گھر سے, خلافت ملی اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے, عبادت ملی اس گھر سے, کرامت ملی اس گھر سے, علم ملا اس گھر سے, حلم ملا اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, کردار ملے اس گھر سے, گفتار ملی اس گھر سے, یکتا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملے اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرے ملے اس گھر سے, منبر ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, اسلام ملا اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, اذان ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے مولوی جی. سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے. سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے. اور میرے سنی بھائیوں, اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے بچے گا کیا ٹھینگا. اگر اہل بیت نکل جائے تیری نماز سے, مولوی تیری نماز میں علی نہیں, اے میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. تیرے روزے میں علی نہیں, اے میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں. میرا موضوع کچھ اور ہے. ابھی میں ادھر آ رہا تھا, ایک بھائی نے مجھے کہا علامہ صاحب وہ جو ٹی وی پہ آپ کا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے علم پاک پہ, وہ ذرا بیان, وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے. میرا موضوع اور ہے. اس نے مجھے 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک ذرا جملہ سمجھائیے گا. یہ بھی بدقسمتی ہے اس امت کی. بے شمار میرے دوست مجھے ملتے ہیں, میرے اپنے دوست یار, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب دل ہمارا بھی بڑا کرتا ہے کہ مجلس پڑھیں. چھوٹے بندے نہیں,
وہ چھوٹے بندے نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے بندے، بڑے بڑے نام والے تو کہتے یار ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے سنی، جب ان کو اہل بیت کی شان سنائے تو آگے سن رہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ جو مومنین ہوتے ہیں نا شیعہ بھائی، ان کے سامنے بے شک کوئی سنی ہو کوئی دیوبند اہل بیت کی شان سنائے نا، یہ داد بڑی دیتے ہیں. تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں نیٹ پہ تو ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم جا کے وہاں شان سنائیں. تو میں نے کہا مفتی صاحب بسم اللہ آؤ. کہتے نہیں ہماری کچھ شرطیں ہیں، پڑھیں گے ضرور شرطیں. میں نے کہا بتاؤ شرطیں کیا ہے. میں کہوں گا جا کے شرطیں بتاؤ. علم نہیں ہونا چاہیے سامنے، کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، پیچھے مجلس نہیں لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مفتی جی علم نہیں ہونا چاہیے، کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، مجلس نہیں لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں. اور ایک جملہ اور ہے، یہ پتہ نہیں کس بندے نے یہ بات وائرل کر دی کہ علم شیعہ کا ہے. مجھے دنیا کا، میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی ایک شیعہ تو دکھائیں جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے. بولو یار. میں نے مختصر سا اس کے جواب دینا، کسی کو ڈیٹیل چاہیے. میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہوئی ہیں نیٹ پہ، ایسے اہل سنت کی یار علم پاک پہ. اور اس لیکچر کو سن کے واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں، دیوبندی سنی قبلہ کٹر دیوبندی وہ کہتے ہیں علامہ صاحب ہم نے آپ کے دلائل سن کے گھروں پہ علم لگائے. اوے سنیا، اوے اللہ دا واسطہ دے، اوے علم نہیں جے شیعہ دا، اوے میرے سر پہ قرآن رکھو نہیں جے شیعہ دا، اوے لگاؤ گھروں پہ علم. چلو میں دلیل دیتا ہوں نا، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا. آج کل کے مولویوں کو چھوڑو، قبروں سے بھی نکال کے لے آئے کوئی مائی کا لال، میری کئی بات کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا. آؤ ذرا پتہ کرتے ہیں علم کس کا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی یاد، ابن جرمکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد بن حنبل. اہل سنت کی کوئی کتاب لے کے آئے میرے سامنے، اسی سے علم نکال دیتا ہوں. اچھا میں سادہ کرتا ہوں. غزوہ خیبر میں اب میری طرف آنا ہے آپ نے، میں تبلیغ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. مجھے یہ شیعہ سمجھ کے نہ سنیں علامہ صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. اور میں نکمہ ہوں، برا ہوں، جو بھی تبلیغ سمجھ کے سن لیں. غزوہ خیبر میں مولا نہیں تھے، مولا بخاری میں مسلم میں بری پڑی. امام حاکم نے تو 15-20 پورا باب بند ہے حدیث لے کے آئے. لو جی خیبر کا پہلا روز، توجہ میرے طرف رکھیے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. ابو بکر یہ پکڑ محمد کا علم. یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہوئی، میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں. اگر کوئی بات غلط ثابت کر دے ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا. ابو بکر پکڑ جا، بن جا علمدار، بن جا کمانڈر، بن جا چیف آف آرمی سٹاف، جا حملہ کر. حضرت ابوبکر صدیق نے علم پکڑا، علمدار بنے، کمانڈر بنے، پیچھے اپنی سپاہ لی، آرمی لی، جا کے حملہ کیا. جب حملہ کیا ادھر سے مرب صاحب آئے، سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. اچھا میری بات سنیں. اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں. میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے. جب لشکر واپس تشریف لے آیا تو اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا. آقا علیہ السلام نے کمانڈر چینج کر دیا. میرے آقا نے بلایا حضرت عمر بن خطاب کو. اے عمر بن خطاب پکڑ تو میرا علم، تو بن علم بردار، تو بن کمانڈر، تو بن سپہ سالار، حملہ کر. اور میں کس سے بھی نہیں سنا رہا.